السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو عمر بن سیفی کی لونڈی سارہ مکہ مکرمہ سے چل کر مدینہ منورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور یہ اس دن کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر لشکر کشی کی تیاری کر رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، اے سارہ، کیا تو ہجرت کر کے آئی ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تو مسلمان بن کر آئی ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر کیوں آئی ہو؟ اس نے جواب دیا، آپ لوگ اہل و عیال، خاندان اور غلاموں والے تھے۔ چونکہ مجھے شدید حاجت لاحق ہوئی، اس لیے میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گئی تاکہ مجھے کچھ عطیہ مل جائے اور زیب تن کرنے کے لیے کپڑوں کا بندوبست ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اہل مکہ کے نوجوان تیرے درد کا مداوا نہیں بن سکے۔ یہ لونڈی مغنیہ گانے والی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ اس نے عرض کی، جنگ بدر کے بعد مجھے گھاس نہیں ڈالی گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اس لونڈی کے لیے عطیات دینے پر ابھارا، چنانچہ صحابہ کرام نے اسے عطیات سے نوازا اور اس کے لیے کپڑے مہیا کیے۔ اس کے بعد حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ اس لونڈی کے پاس آئے۔ یہ حاطب بن ابی بلتہ بھی ان قلیل حضرات میں سے ایک تھے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طوریہ یعنی جنگی نقل و حرکت کا علم ہوتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس لونڈی کو اہل مکہ کے لیے ایک رازدارانہ خط دیا اور اس ڈاک کو منزل تک پہنچانے کے لیے 10 دینار اور کچھ چادریں پیش کیں۔ سارہ نے حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کی پیشکش قبول کر لی اور خط لے لیا۔ خط کا عنوان کچھ اس طرح تھا، حاطب بن ابی بلتہ کی جانب سے باشندگان مکہ کے نام، عرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر چڑھائی کرنے والے ہیں، اس لیے اظہار ہمدردی میں نے تمہارے پاس یہ رازدارانہ خط بھیجنے کی جرت کی۔ تم لوگ اپنے بچاؤ کے لیے ہوشیار ہو جاؤ۔ سارہ بڑی ہی تیز رفتاری کے ساتھ مکہ کو روانہ ہو گئی۔ شاید وہ اہل قریش سے حاطب بن ابی بلتہ کی جانب سے پیش کردہ رقم سے کچھ زیادہ ہی امید لگائے ہوئے تھی۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے عرش سے فرش پر حضرت جبریل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاطب بن ابی بلتہ کے راز سے آگاہ کر دیا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مجلس قائم کی اور یوں مخاطب ہوئے، سب سے پہلے حاطب کی طرف سے اہل مکہ کو لکھا گیا خط حاصل کرنا ضروری ہے، پھر حاطب کے لیے سزا تجویز ہوگی، کیونکہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کرنے کا جرم کیا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب، عمار بن یاسر، زبیر بن عوام، طلحہ، مقداد بن اسود اور ابو مرثد لیثی کو سارہ کے پیچھے روانہ کیا۔ یہ تمام کے تمام شاہ سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جاؤ، جب روضہ خاخ، یہ مدینہ سے ہٹ کر ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچو گے تو وہاں تمہیں ہودج میں سوار ایک عورت ملے گی جس کے پاس مشرکین کے نام حاطب بن ابی بلتہ کا لکھا ہوا ایک خط ہوگا۔ اس سے خط حاصل کر کے اس کا راستہ چھوڑ دینا۔ اگر خط تمہارے حوالے کرنے سے انکار کرے تو اس کی گردن مار دینا۔ شاہ سواروں کا یہ قافلہ گھوڑوں کو مہمیز لگاتا ہوا اور کوہ دشت عبور کرتا ہوا عورت سے اسی جگہ جا ملا جس کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ انہوں نے اس عورت سے پوچھا، خط کہاں رکھا ہے؟ عورت نے اللہ کی قسم کھا کر انہیں بتایا کہ میرے پاس کسی قسم کا خط نہیں ہے،
شاہ سواروں نے اس کے سامان کی تلاشی لی لیکن خط نہیں ملا، چنانچہ واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ گویا ہوئے، اللہ کی قسم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو ہمیں جھوٹی خبر دی اور نہ ہمیں جھٹلانا چاہا۔ یہ جملہ کہتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار میان سے کھینچ لی اور لونڈی کو ڈانٹ کر کہا، چل خط نکال ورنہ اللہ کی قسم میں تجھے ننگا کر کے چھوڑوں گا اور تیری گردن اڑا دوں گا۔ جب لونڈی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تیور دیکھے تو کہنے لگی، آپ مجھ سے دور ہی رہیں، میں خط دیتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ لونڈی نے اپنے کپڑے کی تہ سے خط نکال کر شاہ سواروں کے حوالے کیا، چنانچہ انہوں نے اس کی راہ چھوڑ دی۔ یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتع کو بلا بھیجا۔ جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تجھے خط کا قصہ معلوم ہے؟ حاطب نے جواب دیا، ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تجھے اس جرم کے ارتکاب پر کس بات نے آمادہ کیا؟ حاطب نے جواب دیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو ترک کرنے کا ارادہ میرے حاشیہ خیال میں کبھی نہیں آیا، اور نہ مشرکین سے جدائی کے بعد ان کی محبت میرے قلب و جگر میں اپنی کوئی جگہ بنا سکی۔ تاہم چونکہ میں نے دیکھا کہ جتنے بھی مہاجرین ہیں ان کا کوئی نہ کوئی آدمی مکہ میں موجود ہے جو ان کا دفاع کر سکتا ہے، لیکن میں ان کے درمیان اجنبی ہوں، جبکہ میرے خاندان والے انہی مشرکین کے درمیان ہیں، اس لیے مجھے اپنے اہل خانہ کے بارے میں خوف لاحق ہوا۔ چنانچہ میں نے قریش کو یہ مدد پہنچانی چاہی تاکہ وہ میرے خاندان کی مدافعت کر سکیں، اور یہ بھی مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب ضرور مسلط کرے گا اور میرا یہ خط ان کے کچھ کام نہ آ سکے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کی بات کی تصدیق فرمائی اور انہیں معذور قرار دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جلال آیا اور بول اٹھے، یا رسول اللہ، آپ میری راہ چھوڑ دیں، میں اس منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تجھے کیا خبر، شاید اللہ نے بدری صحابہ کی طرف جھانک کر فرمایا ہو، تم جو چاہو کرو، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ آپ ان بہادر صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے جنگ بدر کبریٰ میں شرکت کی۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بھی تھے، تیر اندازی میں اس قدر ماہر تھے کہ نشانہ خطا نہیں ہوتا تھا۔ آپ کی وفات 65 سال کی عمر میں خلافت عثمان رضی اللہ عنہ میں ہوئی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔